how to protect ourselves from these shayateen. قرآن و سنت اس کے ساتھ موجود ہے, اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. اصل میں انسان جب ڈرتا ہے نا تو شیطان حاوی ہوتے ہیں. تو ایک بت تھا, اس کو انہوں نے توڑا تو اس کے ارد گرد لوگ عبادت کرتے تھے, وہ ایک باقاعدہ اس کا مندر بنا ہوا تھا. تو اس بت کے اندر سے ایک چڑیل نکلی تھی. سب سے زیادہ جو انہیں پاور ملتی ہے وہ شرک سے ملتی ہے. شیطان داخل ہوتا ہے اور وہ آپ کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. تو یہ بالکل صحیح واقعہ ہے کہ یہ سود سے کانٹیکٹ میں ہوتے تھے جنات کے ساتھ, شیاطین کے ساتھ. اس کی گندگی کی وجہ سے ان کو یقین ہو گیا کہ شیاطین اس کے ساتھ ہے. ایک بات تو کنفرم ہے کہ جانور کی شکل کے اندر جن آتا ہی آتا. اس نے جب خود ایکنالج کیا ہارون رشید کے سامنے کہ ہاں خواب میں جنات آ کے مجھے لیرکس لکھواتے ہیں, صحیح, اور جنات آ کے مجھے یہ ٹیونز بتاتے ہیں, کیونکہ نا اس کی ٹیونز بہت یونیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ون آف دی ہاٹ ٹاپکس ہے. اسپیشلی جو یوتھ ہیں اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں, اور یوٹیوب پہ بھی جن سٹوریز, پوزیشن سٹوریز اور ہانٹیڈ ہاؤسز کی سٹوریز, آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز انسان کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہے. تو آج جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے, دیکھیں میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ ہم دونوں جن ایکسپرٹ نہیں ہیں, یعنی ہم کوئی راکز نہیں ہیں. یہ پروگرام کرنے کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ وی جسٹ وانٹ ٹو ڈسکس دا ٹائپس آف جنز اینڈ ہاؤ تھرو آؤٹ ہسٹری دے ہیو انفلوئنسڈ ہیومینٹی, اور شیطان کے حوالے سے, اور پھر یہ کہ ڈفرینٹ کلچرز میں ڈیمنس کا کیا کانسیپٹ ہے, اور مین مقصد ہے ٹو میک اس اویئر کہ ڈسیپشن جب کرنے پہ آئے شیطان تو وہ کس لیول پہ کر سکتا ہے. تو یہ پہلا ڈسکلیمر کہ ہم راکیز نہیں ہیں, نہ ہی جن ایکسپرٹ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے ڈفرینٹ فوک لورز, عربک فوک لورز ہیں جیسے اس میں جنس کا کانسیپٹ ہے, ڈفرینٹ کلچرز ہیں. تو ضروری نہیں کہ وہ ریئل میں ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ دس از ہاؤ تھرو آؤٹ ہسٹری لوگ ڈیمنس کی بات کرتے ہیں. جو اوتھینٹک ہے انفارمیشن وہ اسلامک انفارمیشن ہے انشاءاللہ, اور اسی لیے میں نے آج مغیرہ کو دعوت دی ہے. سو اسٹارٹ کرتے ہیں مغیرہ. سو مغیرہ, از دیر اے پاسبلٹی کہ اس وقت ہمارے ارد گرد جنز ہیں؟ بالکل ایسی ہے, پاسبلٹی ہے, بلکہ کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ جن جو ہیں وہ چھتوں پر رہتے ہیں, اور جب کھانا کھانے کی باری آتی ہے تو وہ آ کے شریک ہو جاتے ہیں کھانے میں, اور وہ کھانے کے وقت میں گھر میں اترتے بھی ہیں اور اوپر بھی چلتے ہیں. تو عام طور پہ لیکن جنات جو ہیں وہ ویران جگہوں پہ رہتے ہیں اور کھنڈرات میں رہتے ہیں, ناپاک جگہوں پہ اور گندگی والی جگہوں پہ, لیکن انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, گھروں کے اندر بھی رہتے ہیں, اور اس کے بہت سی دلائل اور احادیث بھی موجود ہیں اس بارے میں. بالکل, دیکھیں مینلی تو جو 3 ٹائپس ہیں وہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہیں کہ ایک جو آسمان پہ اڑ رہے ہوتے ہیں, ایک ہے جو دنیا میں باؤنڈ ہیں, وہ ایک جگہ رہتے ہیں, کوچ کر جاتے ہیں, پھر دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں, یا لوگوں کے گھروں میں, یا کہہ لیں کہ ہانٹیڈ جو پلیسز جنہیں ہم کہتے ہیں. پھر تیسری ایک ٹائپ ہے شیپ شفٹر, جو اسنیک کی شکل اور ڈاگ کی شکل یہ سب سے کامن آئی ہے, لیکن جانوروں کی مزید شکلیں بھی وہ میرا خیال کر سکتے ہیں. تو یہ تو 3 مین ٹائپس ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی ٹائپس جو ہے وہ آپ کے نالج میں؟ یار بس موٹی موٹی اصل میں اس طرح کی ٹائپس ہیں کہ ایک اصل میں مختلف ذکر آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ذکر آتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ مثال کے طور پہ انسانوں کی طرح باؤنڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے ان کے جانوروں کا بھی ذکر آتا ہے کہ اور کچھ ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ وہ صرف یعنی جانوروں کی طرح ہی رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو شفٹ نہیں کر سکتے. تو مختلف اس کے بارے میں تفصیلات مختلف علماء نے ذکر کی ہوئی ہیں, لیکن موٹی موٹی جو آپ نے تقسیم بتائی ہے, جو آپ نے بائفرکیشن کی ہے, وہ یہی ہے کہ ایک جو ہے جو آسمانوں پہ اڑتے ہیں, دوسرے جو ہیں جو سفر کرتے ہیں, اور تیسرے وہ جو ہیں جو جانوروں کی شکل میں رہتے ہیں. تو موٹی موٹی یہ ہے. باقی جنرلی یہ ایک الگ ڈسکشن اس بارے میں موجود ہے اسکالرس کی کہ کیا جنات جو ہیں اپنی شکل خود بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے. اس بارے میں ڈیٹیلس موجود ہیں. کچھ کافی میجورٹی اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی شکل خود نہیں بدل سکتے, لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کلام ان کو سکھایا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں. اچھا. تو لیکن جنرلی یعنی عمومی طور پہ یہ بات درست ہے کہ جنات اپنی شکل بدل سکتے ہیں, تو وہ کسی بھی جانور کی صورت میں, خاص طور پہ ابلیس کا ہمیں قرآن مجید میں ذکر آتا ہے. سراقہ جو تھا, سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا جنگ بدر کے موقع پر, اسی طریقے سے مختلف شکلوں میں وہ آتا رہا. شیطان آتا رہتا ہے, تو کر سکتے ہیں, لیکن اگین پرابلم ہے اس کی بہت سی چیزیں چونکہ علم الغیب سے متعلق ہیں, تو علماء کی تفصیلات موجود ہیں, لیکن باقی اس پہ کوئی حتمی بات کہنا ذرا مشکل ہوتی ہے کہ ایکچوئل میں کیا چیز ہے, سچویشن کیا. اچھا, میں آپ کے سامنے یہ عربک فوک لور سے, ضروری نہیں ہے قرآن اور حدیث سے پروون ہے, کچھ ٹائپس ہاں قرآن میں بھی آئی ہیں, جیسے جو ہے وہ کرین, اس کا ذکر آیا جو کہ کمپینین ہے, جن کمپینین ہے. افریت کا ذکر آیا. مارد, اس کا حدیث میں ذکر ہے غالباً. اسی طرح خنزب ہے, خنزب جو وسوسے ڈالنے والا ہے, اس کا ذکر آیا. تو یہ جو عربک فوک لور ہے اس میں ہن کا ذکر ہے. ہن جو ہے بیسیکلی یہ شیپ شفٹر جن ہے جو اینیملز کی شکل دھار لیتا ہے اکارڈنگ ٹو عربک فوک لور. میں
اس کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں. زکریا بن محمد القزوانی کی کتاب ہے ان دا بک آف جن, جو کہ 1283 میں پبلش ہوئی تھی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے خود ہند کو دیکھا ہے سعودی عرب میں, پرشیا میں اور انڈیا میں. بہرحال یہ ان کا پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے. دوسری جو ٹائپ ہے الغول ہے. غول زیادہ تر قبرستان میں پایا جاتا ہے, ڈیمنز کو کہتے ہیں, ڈیمنز, بالکل. تو پرشین میتھولوجی میں غول کا کافی ذکر ہے, بہت زیادہ ذکر ہے. اور غول جو ہے اس کی لیگز ڈونکی کی طرح, ہارنز جو ہیں وہ گوٹ کی طرح ہے. تو حدیث میں بھی بلکہ اس کا ذکر ہے صحیح مسلم میں کہ دیر از نو انفیکشن, نو سرپنٹ ان ہنگری بیلی اینڈ نو غول. اب یہ غول وہ جن والا ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ کوئی بیماری ہے, کچھ اور ہے, خیر, لیکن مینشن ہوا ہوا ہے کہ حدیث میں اس کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے. پھر جی اس میں ایک اور بھی ہے, جیسے کہ کچھ ہمارے اسلاف میں سے کسی کی رائے ہے کہ ایک جو ہے ایک جن ایسا ہے جس کی شکل جو ہے نا وہ آدھے انسان کی ہے اور آدھی کسی اور چیز کی ہے, اور وہ ایسے اوپن ویرانوں میں ہوتا ہے, یعنی آدھا وہ جانور اور آدھا انسان ہے, بڑے بڑے دانت ہیں اس کے. تو اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ وہ تنگ کرتا ہے لوگوں کو, جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, مسافر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو بعض اوقات مار بھی سکتا ہے. تو اس طرح کی بھی رائے کچھ. اور باقاعدہ ایک جو ہے ہمارے اسلاف میں سے ایک بڑے امام کی بات ہے, میرے نام ذہن سے نکل گیا, وہ کہتے تھے کہ میں نے باقاعدہ اس کو خود دیکھا بھی ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینسز میں کافی زیادہ میں. تو میں نے سنا ہے کہ ایک دو اسلاف کا ملتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے وہاں پہ, اور ڈیزرٹ میں بھی ظاہر ہے سفر کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے کریچر. پھر تیسرا جان ہے. جان جو ہے یہ بھی شیپ شفٹر ہے جو ڈیزرٹس میں زیادہ تر رہتا ہے, اور اٹ کین اپیئر ان دی فارم آف دا ورلڈ وینڈ اور وائٹ کیملز. واللہ عالم یہ لیکن فولکلور میں, عربک فولکلور میں ہے. مارد ہے. مارد جو ہے یہ بہت ہی ہیوج, ریبیلیس اور پاورفل ڈیول ہے, اور اس کا ذکر غالباً جو رمضان میں قید ہوتے ہیں وہاں پہ ذکر ہے. اگر مجھے شاید بھول رہا ہے تھوڑا سا, اگر آپ ریمائنڈ کریں, وہ ہے مارد جو ہے ان کو قید کیا جاتا ہے. مردۃ الجن اس کو کہا جاتا ہے, سرکش شیاطین. ہاں, تو حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے, بالکل ایسے ذکر آتا ہے. عفریت کا تو دیکھیں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں, سورہ نمل میں, سب سے طاقتور جنوں میں سے بالکل. بلکہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عفریت آف دا جن came to me yesterday suddenly so as to spoil my prayer but Allah enabled me to overpower him. وہ بھی عفریت آیا تھا. تو یہ بہت ہی پاورفل قبیلہ ہے جنات کا, اور ظاہر ہے کہ اگر یہ ریبیلیس ہو جائیں, وکڈ ہو جائیں, تو پھر یہ بہت ہی پاورفل ڈیمنز بنتے ہیں. عفریت. شق ہے. شق از اے ویکر کائنڈ آف جن دیٹ لکس لائک اے مانسٹر ہاف فارمڈ کریچر. تو اس کا عربک فولکلور میں ذکر آتا ہے. نسناس ہے, یہ بھی ایک ویک ٹائپ آف جن ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ آف اسپرنگ ہے شق کا اور ہیومن بینگ سے, یعنی ایک ہائیبریڈ ہے. یہ جو ہائیبریڈ کیٹیگری ہے نا, یہ ابھی میں آپ کو مزید آگے جا کے ڈسکس کروں گا. یہ مختلف کلچرز میں ماڈرن, اگر ایون ایتھیزم کی بات کریں تو وہ بھی ایلینز کی جب بات کرتے ہیں تو ایک ہائیبریڈ فارم آف ایلین کی بات کرتے ہیں, جو ہاف ہیومن ہے اور ہاف کوئی اور کریچر, اور بہت ہی ایڈوانس کریچر ہے. بلکہ آپ کو پتا ہے نا کہ کچھ ایتھیسٹ یہاں تک بات کرتے ہیں کہ مے بی جینیٹکلی موڈیفائی کر کے ہیومن بینگس کو بنایا گیا, ایک لیبارٹری میں بنایا گیا ہے. اس طرح کی آپ کو تھیوریز فضول قسم کی جو ہے وہ ملیں گی. تو یہ نسناس جو کہ ایک ہائیبریڈ فارم ہے. پھر پالیس ہے. پالیس جو ہے ڈیزرٹ میں رہتا ہے, اور it is known as a foot licker that attacks the sleeping people and drains the blood from their bodies by licking the soles of their feet. واللہ عالم یہ ایک ٹائپ ہے. پھر سئلات ہے. it is the smartest shape shifter creature that can mimic human appearance very easily. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہیومن اپیرنس کو بہت ایزیلی میمک کر لیتا ہے. اور لاسٹلی الشیطان, وہ تو ڈیفینیٹلی قرآن مجید میں ریبیلیس ڈیولز کو کہا گیا ہے, اور شیطان سب سے بڑا ابلیس. کیپنگ دیز ٹائپس ان مائنڈ, آئی تھنک پاسبل تو ہے جو یہ ٹائپس بتائی جا رہی ہیں, کیونکہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے, جو شیپ شفٹر ہیں یا جو ہواؤں میں اڑنے والے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس پاورز تو بہت ہیں. اور شیپ شفٹنگ کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں, لوگوں نے, آپ نے بھی اپنے بڑوں سے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ عجیب و غریب شکل, جیسے پچھل پیری کا ایک وہ کافی ذکر آتا ہے ہمارے کلچر میں. پھر اسی طرح جو ہے نا جی وہ چھلاوا, ایک چھوٹا سا بچہ, اور وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہے, بہت تیزی سے کھاتا ہے. اس طرح کی چیزیں آپ سننے ملیں گے آپ کو, اور یہ ایکسپیرینسز ہیں بہت زیادہ تواتر کے ساتھ ایکسپیرینسز موجود ہیں, بالکل, یعنی ملٹیپلسٹی آف رپورٹس ہیں. اور یہ صرف عجیب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے آپ بتا رہے ہیں نا, جیسے بچے کی شکل میں آنا اور اس طریقے سے, خاص طور پہ یہ صرف ہمارے دور کی کہانیاں نہیں ہیں. مطلب اگر آپ ہمارے اسلاف کی کتابوں میں پڑھیں اور تاریخ کی کتابوں میں خاص طور پہ پڑھیں تو ان کتابوں کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جامع الرسائل میں ان چیزوں کا بہت ذکر کیا. جو ایک انٹرسٹنگ بات جو علی بھائی مجھے سمجھ آتی ہے نا, وہ ساری اگین ٹائپس تو بہت زیادہ ذکر کی جا سکتی ہیں. واللہ عالم جو میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی اس موضوع کو, اور جو میں نے سمجھا مختلف ٹائپس کو دیکھتے ہوئے, جیسے آپ نے بھی ذکر کی اور یہ وہ,
واللہ اعلم مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید جنات جو ہیں اگین ان کی قسمیں جو تو احادیث میں ذکر جو آثار میں موجود ہیں وہ تو ہمیں ماننی چاہیے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن جنرلی جو اتنی زیادہ قسمیں بنائی جاتی ہیں وہ میری نظر میں شاید لوگوں کی ایکسپیرینسز ہیں, انہوں نے جن کو ایک خاص شکل میں دیکھا, انہوں نے ذکر کیا کہ جن اس شکل میں آتا ہے. جبکہ احادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کتے کا ذکر کیا, جانوروں کا ذکر کیا, تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ جانور کی شکل کے اندر جن آتا ہی آتا ہے اور وہ موجود ہوتا ہے. جیسے کہ سانپ کے بارے میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, کتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ذکر کیا. اسی طریقے سے جو چیزیں یعنی یہ چیزیں تو جو واضح ہیں. رہی بات جو اسی طریقے سے اڑنے والی ذکر, یہ بھی صحیح احادیث میں اور آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو اب اگر آپ اس کو ایک ہی جن بنائیں یا پھر ایک الگ قسم بنا لیں, واللہ اعلم, یہ بھی ایک ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جنات کا زمین پر ہونا اور یہ چیزیں وہ بھی آلریڈی موجود ہے. تو شاید ون آف دا تھنگز دیٹ آئی بلیو از کہ اگر آپ اس کو ساری قسموں کو اکٹھا کریں تو جنات جس طرح انسانوں کے اندر کچھ لوگ جو ہیں طاقتور ہوتے ہیں, ان کو اللہ نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں فنڈامنٹلس کے اندر وہ شیئر کرتے ہیں, کچھ فنڈامنٹل کیریکٹرسٹکس وہ شیئر کرتے ہیں آپس میں, لیکن کچھ چیزوں کے اندر جتنی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے, استطاعت ہوتی ہے, اس طریقے سے ان کی ابیلٹیز بڑھ جاتی ہیں. جیسے آپ نے عفریت کی ذکر کیا, عفریت کا قرآن مجید میں ذکر ہے. اب اس کی طاقت کا خاص طور پر قرآن مجید نے بلکہ اس کا ایک وہ بھی ذکر عملی ایک مظاہرہ بھی پیش کیا کہ وہ باقاعدہ وہاں سے اس نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ سے پہلے لے آؤں گا اس کو. تو کیا ہر جن کو کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے لگتا یہی ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ سے کہ نہیں, ہر جن یہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ, اور بھی جیسے حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا جائے تو شیطان کے اوپر جو دروازہ بند کر دیا جائے شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا. حالانکہ وہ ایک ہر چیز میں وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے, تو دروازے کے اندر داخل ہونا اس کے لیے کیا مشکل ہے, لیکن کچھ چیزیں لمیٹیشنس ہیں. تو یہ مجھے سمجھ آتی ہے جنرلی ان کی ٹائپس کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں. لیکن باقی جو آپ نے باتیں ذکر کی اس میں بہت سی ایسی ذکر ہیں جو ہماری اسلاف سے باتیں مل جاتی ہیں, ان کے ایکسپیرینسز سے مل جاتی ہیں. اور بلکہ ایک چھوٹی سی چیز جہاں سے میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. امام دارمی جو ہے بڑے مشہور امام ہیں, محدث ہیں, ان کی کتاب ہے اتباع السنن والآثار. اس کے اندر وہ ایک نا اپنے شیخ اپنے ایک استاذ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ ہماری ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. تو وہ یہ کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے باقاعدہ نا پیغام نکاح بھیجا. ہم نے کہا جی پیغام نکاح کس چیز کا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں گناہ نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ برائی کر کے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو حلال طریقے سے کروں. بال یہ الگ بحث ہے کہ جنوں کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں, یہ اب اس سے کئی علماء دلیل لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے کہا ٹھیک ہے, ہم نے اس میں سے نکاح کر دیا اس کا. ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر تم حلال طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو کر لو. نکاح کروا دیا. جب اس کا نکاح کروایا تو کہتے ہیں کہ وہ جو تھا نا اس سے پھر ہماری بات چیت شروع ہو گئی. یہ کیسے بات کرتا تھا؟ کسی فارم میں آ کے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس آواز آتی تھی. کہتے ہیں ہم نے پھر اس سے پوچھا, اس نے پوچھا کہ تم کیسی مخلوق ہو, تم کیا چیز ہو, یعنی تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسی مخلوق ہیں. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یعنی ان ادر ورڈس اصل میں یہ بحث موجود ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کیا جن وہ آگ ہے, کیا وہ ایک دھواں ہے؟ اصل میں قرآن مجید میں جو آیا اسموک لیس فائر, تو قرآن مجید میں تو اس کا ذکر ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسموک لیس فائر نہیں, اور اس کی صحیح دلیل یہی ہے کہ وہ فائر نہیں ہے, یعنی اس کی حقیقت آگ کی طرح ہے جیسے ہماری ہے نا. ابھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم اب مٹی تو نہیں ہے, ہم تو فلیش ہیں, لیکن ہماری حقیقت اصل میں جو ہے نا مٹی ہے. تو علماء کہتے ہیں, محققین علماء کہتے ہیں کہ جیسے اب اس کی کنڈیشن اس کی جو ہے نا فزیکل فارم چینج ہو گئی ہے. اسی لیے حدیث میں جیسے آپ نے ذکر کی کہ عفریت کے بارے میں ایک اور حدیث سے ملتی جلتی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آیا, میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ یعنی آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کے آیا, یعنی ایک شعلہ لے کے آیا, ایک فلیم لے کے آیا ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ خود فلیم ہے تو اس کو فلیم لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل صحیح, وہ فلیم نہیں ہے اس کا مطلب ہے. لیکن وہ فلیم کو اس طرح یوز کرتا ہے جس طریقے سے انسان بھی شاید یوز کر سکتا ہے. اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلانے کی کوشش کی. آپ نے اعوذ باللہ پہلے پڑھا 3 دفعہ, صحیح حدیث میں, صحیح غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھا, پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی لعنت اس پر کی, اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ آگے کیا, اس کو پکڑنے کی کوشش کی. اور پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں شیطان نے مجھے تنگ کیا تھا, تو میں نے سوچا میں اس کو, اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرنا ہوتا, عزت کا, کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ صرف مجھے اختیار دے کہ میں جنات کے اوپر اپنی حکومت کر سکوں, تو میں اس کو ضرور پکڑ کے باندھ دیتا اور تم اس کو دیکھ سکتے. صحیح. تو اس سے پتہ چلا کہ اچھا ایک تو یہ بات تھی کہ وہ اس نے کہا میں تم جیسی مخلوق ہے, یعنی ان کی حیت وہ اب آگ نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہاری طرح کہ ہمارا قبیلہ بھی تمہاری طرح کا ہے. اور انہوں نے پوچھا کہ اچھا تمہارے ہاں مذہبی اختلافات بھی ویسے ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں بالکل ہیں, ہمارے ہاں قدریہ, شیعہ اور مختلف جو ہے مرجیہ وغیرہ اس طرح کے ہمارے ہیں. پھر اس کے بعد آگے سنیں, انہوں نے کہا کہ ایک اور روایت کے اندر امام اعمش بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے روایت کی, انہوں نے کہا کہ ایسے ہمارے ایک جن نے کسی لڑکی سے شادی کی, ہماری کسی لڑکی سے شادی کی, یعنی جن نے ہماری لڑکی سے شادی کی, تو اس کو ہم نے کھانے پہ بلایا. تو ہم نے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے چاول پسند ہے. اور اس نے کہا کہ وہ چاول ہم نے دیکھا کہ ہم دعوت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم کھانا کھا رہے تھے, تو شادی کی وہ ولیمہ تھا اس جن کا, تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کی اپنی پوری فیملی آئی ہوئی تھی ساتھ. صحیح روایت ہے, یہ کئی روایات اس طرح, اور یعنی سند کے اعتبار سے کافی اسٹرانگ بھی ہے, یعنی یہ اپنے ان کے اقوال ہے.
अच्छा तो उन्होंने कहा कि हमने देखा कि वो जनाब, हमने देखा कि वो चावल उठ रहे हैं हवा के अंदर और वो गायब हो जाते हैं अचानक, सही प्लेट के अंदर चावल अचानक उठ ऐसा हमारे आम लोगों ने भी कई बार देखी है। तो अच्छा, इस तरह के वाकयात जिक्र करने का मतलब ये है, मकसद असल में ये है कि यानी एक चीज़ बात ये है कि इसको आजकल के दौर में डिनाई करना गलत है। असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मौजूदा साइंटिफिक दौर के अंदर, एक बहुत बड़ा, बल्कि क्लासिकल दौर में भी मुअतज़िला और मुर्जिया वगैरह, इमाम तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो इसका इनकार करते थे। तो वी नीड टू नो कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इनकी रियलिटी, हाँ इनकी डिटेल और कुछ फंडामेंटल्स पर हमारा इत्तेफाक भी है। जैसे आपने कुछ चीज़ें जिक्र की ना, वो उसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं, जो अहादीस और कुरान और सुन्नत से मरवी हैं, लेकिन हाँ कुछ डिटेल्स बातें कि हाँ अब वो जो आपने बताया कि वो शेप शिफ्टर, यानी फॉर एग्जांपल शेप शिफ्टिंग का भी जिक्र हमें मिल जाता है, जो आपने कहा कि वो आधा इंसान है आधी कुछ और चीज़ है। अब वो एक्चुअल में क्या वाकई वो उस चीज़ उस शेप के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्या परमानेंट उसकी कंडीशन ही ऐसी है कि नहीं वो डिफरेंट है, वल्लाहु आलम। तो इसमें हम तफसीलात हम कह सकते हैं कि वल्लाहु आलम, ये एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, और वो एक्सपीरियंसेस कोई आम एक बंदे के नहीं है, मल्टीपल लोगों के, हिस्टोरिकली चला है ये, बिल्कुल। तो इसमें कुछ ना कुछ हकीकत जरूर है इन चीज़ों की। अच्छा, कुरान में अगर हम देखें कुरानी जो आयात हैं तो उससे साफ वाज़े है कि जिन्नात, जो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बुरे जिन्नात का जिक्र कर रहा हूँ, जो शयातीन हैं, दे मेक पीपल वर्शिप देम। ऐसे ही एक तो इब्लीस खुद चाहता है उसकी इबादत हो, फिर ये कि मैंने तो यहाँ तक वीडियोस देखी हैं कि रुकिया केस, एक जो राकी हैं, वो एक जिन से बात कर रहे हो, जिन औरत पे आया हुआ है, और वो इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरी ड्यूटी फलाने मंदिर पे या फलानी जगह पे लगी हुई है, मैं फलाने बुत के अंदर होता हूँ, लोग आते हैं दूध देते हैं, दूध मैं ही पीता हूँ। ठीक है, इस तरह की है वीडियोस। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, एक हमें रिवायत मिलती है, तारीखी रिवायत है, गालिबन इमाम कसीर रहमहुल्लाह ने जिक्र की, मुझे रेफरेंस उसका याद नहीं है, उसके अंदर वो जिक्र करते हैं कि फतह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को भेजा था, खालिद बिन वलीद को एक जगह इलाके पे भेजा, तो वहाँ पे एक शैताना थी, शैताना का लफ्ज़ आता है बकायदा, तो एक बुत था, उसको उन्होंने तोड़ा, तो उसके इर्द लोग इबादत करते थे, वो एक बकायदा उसका मंदिर बना हुआ था, तो उस बुत के अंदर से एक चुड़ैल निकली थी, उसका लफ्ज़ शैतान, असल में उसकी हकीकत नहीं पता, क्या वो औरत थी, एक फीमेल थी जो कि जिसके बाल बहुत बड़े हो चुके थे और वो बुरी हालत थी, तो या फिर वो कोई वाकई कोई और चीज़ मखलूक थी, लेकिन वो बुत के अंदर से निकली, उन्होंने खुद को तोड़ा, तो उसके अंदर से वो भागी और चीख करके एक तरफ भागना शुरू हो गई, तो उन्होंने फिर जाकर उसको कत्ल किया बकायदा। गालिबन सैयदना अली थे या सैयदना खालिद बिन वलीद थे, इन दोनों में से, अल्लाहु आलम। तो उससे पता चलता है कि शयातीन जो है ख़ास तौर पे, और ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, असल में ना बहुत सी चीज़ें मंदिरों के पास और इस तरह की जगहों पे अजीब व गरीब होती हैं। देखिए लोग बेवकूफ़ लोग होते हैं, बेवकूफ़ भी, लेकिन इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं होता कि वो बगैर सोचे समझे जो है ना वो चीज़ें कर लें। कुछ वाक़यात वहाँ पे वाकई ऐसे होते हैं जो उनको बज़ाहिर मोजज़ात लगते हैं, और वो उस चीज़ के उससे वो रीएश्योरेंस लेते हैं कि हाँ ये सच है, और उसमें जैसे मैंने बताया, और इस तरह की बहुत सी चीज़, शयातीन बहुत लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं, बाकायदा मन्नतें भी पूरी करते हैं। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कई वाक़यात जिक्र किए, कहते हैं मेरे साथ वाक़यात ऐसे पीरों के साथ कि वो जनाब ये करोगे तो ये हो जाएगा, शयातीन करते थे, और शयातीन खुद बताते हैं, और पीर वो जब मुसलमान होते थे, यानी या फिर वो सब गन छोड़ के जब वो तौबा करते थे, तो फिर वो बताते थे कि हाँ जिन्नात आते थे मेरी मदद करते थे, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता था कि तुम ये करोगे, मैं ये कहूँगा उनसे, तो इससे बाकायदा लोगों का शिर्क पे ईमान मजबूत हो। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसीलिए उलमा कहते हैं ना कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो एबनॉर्मल नजर आए, सुपर नेचुरल नजर आए, ये उस बंदे की हक की दलील नहीं है, सही ट्रुथ की दलील कुरान और सुन्नत है। तो एक बंदा आपको उड़ के भी दिखा दे, बल्कि मैं आपको मज़े की बताऊँ, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि एक बाबा था उनके दौर में दिमश्क में, दमास्कस में, कहते हैं वो क्या करता था, वो उड़ता था, लोग बाकायदा उड़ते देखते थे उसको, वो दिमश्क के एक पहाड़ के पीछे जाता था, वहां से सामान लेके आता था लोगों के सामने, कहता हमारे सामने ये कुछ होता था, तो अल्लाह लोग इसको अपनी नज़रों से और वो सारों के सामने ऐलान करता था, कहता देखो कुछ नहीं, उस दौर के अंदर ये चीज़ें होती थी। तो सुभान अल्लाह, कहते हैं ये उस बंदे की हक की दलील नहीं, बल्कि और वो खुद मानता था, और वो कहते हैं सबसे बदकिरदार आदमी था वो, गंदा, और उसकी गंदगी की वजह से उनको यकीन हो गया कि शयातीन इसके साथ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुरान में अगर आप गौर करें, बड़ी इंटरेस्टिंग एक आया है, आई थिंक सूरह अल-आराफ की है, कि अल्लाह इब्लीस को कहते हैं कि जाओ इन्हें गुमराह करो, यानी जब उसने चैलेंज किया अल्लाह को, तो अल्लाह ने भी उसको धुतकार के कहा कि दफ़ा हो जाओ और जो करना है करो। और उसमें ये है अल्फाज कुरान में कि अपनी आवाज़ से और अपने घोड़ों से इनको गुमराह करो, समथिंग बिल्कुल। तो साबित हो रहा है कि एक तो उसकी आवाज़, मेरे तो ख्याल में म्यूजिक इंडस्ट्री जिस लेवल पे आज इन्फ्लुएंस कर रही, डिमोनिक गाने हैं लिटरली। दूसरा जो घोड़े हैं, इट मीन्स कि जिन्नात के भी जानवर है। बिल्कुल, हदीस में, सही हदीस में बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझ पास जिन्न आए और जिन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए खाने के लिए दुआ करें, तो अल्लाह के रसूल ने उनके लिए दुआ की, खाने की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हड्डियाँ हैं, मुसलमानों से कहा कि ये जो हड्डियाँ हैं, इनके ऊपर अल्लाह ताला जिन्नों का जो है ना खाना उगा देते हैं, बना देते हैं, तो इसको तुम अपने, पुराने ज़माने में पानी का होता था तो लोग सफाई करते थे पत्थरों के साथ अपनी, यानी क़ज़ाए हाजत बाथरूम में जाने के बाद, इस जगह पे जाने के बाद, तो अल्लाह के रसूल ने कहा इनको इस्तेमाल ना करो सफाई के लिए,
کیونکہ اس میں تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے. اور ساتھ کہا کہ ان کے جو تمہارے جو جانور ہیں گوبر کو بھی منع کیا استعمال. آپ بتا گوبر خشک ہو جائے, بالکل کاؤ ڈنک جسے کہتے ہیں, تو اس کو بھی آگ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے اوپر بھی گندگی نہ, اس کو بھی نہ صاف کیا کرو, اس سے بھی نہ صفائی کیا کرو, کیونکہ ان کے جو جانور ہیں وہ اس میں کھانا ان کا اللہ نے ان کے اوپر اگا دیا. تو ان کے جانور بھی ہیں, یہ ان کے قبیلے بھی ہیں, ان کے باقاعدہ شادیاں بھی ہوتی ہیں, بلکہ صحیح بات یہ قرآن مجید میں ان کی ذریت کا ذکر ہے کہ باقاعدہ ان کی نسلیں چلتی ہیں, آگے ان کی اولادیں ہوتی ہیں. یہ بالکل ایک اس طرح اللہ کی مخلوق ہے جس طریقے سے انسان ایک مخلوق ہے. کچھ چیزوں کے اندر فرق ہے ظاہر, اور یہ دیکھتے ہیں ہمیں وہاں سے جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. قرآن کی آیت ہے. تو مختلف نام ہیں ان کی دنیا کے, جیسے انڈر ورلڈ, کامنلی انڈر ورلڈ ایک نام گریک میتھولوجی میں آپ دیکھ لیں, اسی طرح پرشین میتھولوجی میں انڈر ورلڈ, یعنی ہر آپ کو کلچر میں انڈر ورلڈ کا ذکر ملے گا. اور انڈر ورلڈ بیسکلی از دی لینڈ آف دی ڈیڈ پیپل, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از بینگ رولڈ بائی سیٹن یا اٹ از بینگ رولڈ بائی ہیڈیز, جیسے گریک میتھولوجی میں وغیرہ وغیرہ. تو ان کو نظروں سے اوجھل کرنے کی حکمت کوئی بیان کی ہے علماء نے. آئی تھنک ابن تیمیہ کا ایک ویو ہے اس کے اوپر کہ نظروں سے یہ اوجھل کیوں ہے. اللہ عالم, میں نے اس پر میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن جنرلی ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میری اسٹڈی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کچھ جگہوں پہ اسٹرانگ کیا ہے اور کچھ چیزوں میں ویک کر دیا ہے. انسانوں کو کئی اعتبار سے اللہ نے جنوں سے اسٹرانگ بنایا, کئی اعتبار سے, لیکن کئی اعتبار سے جنات بہت کمزور ہیں, یعنی بہت اسٹرانگ ہیں. تو جنات کو کچھ اللہ نے کچھ چیزوں میں جو اسٹرانگ کیا ہے, اس میں ایک جو ایبلٹی دی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات ہے وہ اڑ سکتے ہیں, ہم نہیں اڑ سکتے, ہم کسی ذریعے سے اڑتے ہیں, وہ ڈائریکٹلی خود اڑ سکتے. تو اس طرح کی کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایبلٹیز دی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ہمیں انفلوئنس کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگین ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر شیطان کو اس کے لیے فتنہ بنایا. تو اگر شیطان کو انسان کو اپنا اینمی نظر آ جائے تو ظاہر ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے. لیکن اکثر اوقات اسی لیے شیطان جب حملہ کرتا ہے تو وہ یعنی وسپر کرتا ہے, یعنی اس کو ایسی جگہ سے حملہ کرتا ہے اس کے اوپر کہ جہاں سے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو اس سے مراد یعنی میٹافوریکل میننگ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا لٹرل میننگ بھی ہو سکتا ہے. لٹرل میننگ تو ہے ہی ہے ظاہر ہے, وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن میٹافوریکل میننگ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے حملے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان لیسٹ ایکسپیکٹڈ جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے اس پر انسان پر حملہ ہوتا ہے. بالکل. اور ہاتھ لگا دیکھیں لوکنگ ایٹ حضرت سلیمان علیہ السلام اینڈ دی ایج آف حضرت سلیمان علیہ السلام, اس میں جنات کنسٹرکشنز بھی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ کچھ اسٹرکچر جو سمجھ نہیں آ رہے ہیومن بینگس کو, جیسے لیٹس سے گیزا پیرامڈ, اٹ از پاسبل وہ جنات نے بنائی. بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ کچھ بہت ہی مسٹیریس مندر ہندوز کے ہوں گے جو سمجھ نہیں آتی کیسے بنے ہیں. یعنی لٹرلی ایک ماؤنٹینس کو توڑ کے, ایک ماؤنٹین کو توڑ کے کارو کر کے, اور اس ٹائم پہ ٹولز کوئی نہیں ہوتے تھے. تو دیکھیں قرآن تو بتا رہا ہے کہ وہ تو غوطے لگانے والے جن, والشیاطین کل بناء وغواص, تو بناء کہتے ہیں بہت زبردست تعمیر کرنے والے. بلکہ اب یہ ساری بات چھوڑ دیں کہ یہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر جو ابھی جو اس کی جو اسٹرکچر ہے, اگرچہ وہ اسٹرکچر بعد میں بنا مسلمانوں کے دور کے اندر, یہ جو ٹومب ہے اس کی جو فاؤنڈیشنز تھیں یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات سے اللہ نے بنائی. اب وہ کون سی کتنی بلڈنگ تھی جب یہ بنی, کس حد تک وہ مسمار ہو چکی تھی, جنات نے کیا حد تک کنٹریبیوشن کی تھی, واللہ عالم. لیکن ان کی بنیادیں فاؤنڈیشن بہرحال اس دور کی پرانی, خاص طور پہ مسجد اقصیٰ کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر جنات کی کنسٹرکشن موجود تھی. باقی جیسے آپ نے بات کی, بالکل اس میں دوسری رائے میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی, میرا بھی بلکہ رجحان اسی طرف ہے کہ بہت سے ایسے اسٹرکچر جو ہیں خاص طور پہ جو پیرامڈز ہو گئے, واللہ عالم, انلیس کہ یعنی دیر از اے پاسبلٹی, جس طریقے سے انسان ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کیسے انسان نے اس طرح بنا لیا, تو دیر آر ڈیفینیٹلی پاسبلٹیز. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس ملٹیپلسٹی آف رپورٹس ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنات کے ساتھ کانٹریکٹس کر کے اپنے فائدے اٹھواتے تھے. تو اب جیسے ہم نے مثال دی کہ وہ باقاعدہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ پیر جو تھے انہوں نے کانٹریکٹس کیے تھے, تم نے یہ کام کرنا وہ کرنا ہے, اور وہ اس کو جنات اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اب جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا فرعون جو خدا کا یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, اور جس کو اللہ نے بڑی طاقت بھی دی, اور وہ شرک سے بڑھا کیا شرک اور گندگی کے اندر وہ موجود ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنات اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہوں گے؟ بہت زیادہ جنات ایسوسیٹڈ ہوں گے اور اس سے کام کرواتا ہوگا. اور دیکھیں پرانے دور میں جو بادشاہ تھے, اسپیشلی پیگن کلچر میں, سوت سیئرز ان کے ارد گرد ہوتے تھے. وہ بالکل اس طرح کا رول تھا جیسے آج کل آپ کہہ لیں سیکریٹری, وہ سوت سیئر تھے. اور ایک بڑا مشہور, میں آپ کو حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھ لیں, ہاں کتنی انہوں نے پریڈکشن, کتنی زبردست پریڈکشنز وہ کیا کرتے تھے. ایگزیکٹلی. میں آپ کو ایک صحیح واقعہ سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جس کی چال بڑی عجیب تھی مدینہ میں. تو انہیں بلایا اور اس سے کہا کہ نا مجھے سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے, کیونکہ مجھے تمہاری چال سے لگ رہا ہے کہ تم کسی غلط کام میں انوالو رہے ہو. تو ان شارٹ یہ کہ وہ سوت سیر تھا عربس کا مکہ میں. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ اس نے نا اقرار کر لیا کہ ہاں میں اسلام لانے سے پہلے یہ کام کرتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا مجھے کوئی بہت ہی عجیب واقعہ بتاؤ.
تو ہی سیڈ کہ نا مکہ میں ایک بار میرے سامنے جنی فیمیل تھی یا میل تھا باہر جو بھی, دیٹ جن کیم, اور وہ پینک ہوا تھا اور اس کے مطلب بہت زیادہ خوف میں تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں کبھی میں نے اس طرح سے نہیں دیکھا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے ذکر کیا کہ وہ آ گیا ہے شخص, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور قرآن کی طرف اشارہ کیا کہ اب بہت مشکل پیدا ہونے والی ہے ہمارے لیے. یعنی جس طرح پہلے اوپنلی فریڈم کے ساتھ ہم انفلوئنس کرتے تھے, اب ظاہر ہے ایک تو اللہ نے پہرے بھی سخت کیے, تو سورہ جن میں ہی آتا ہے کہ اللہ نے آسمان کے پہرے سخت کیے. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم سوچتے تھے کہ یہ ہمارے پر اچانک پہرے کیوں سخت ہو گئے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کیونکہ وہی کا آغاز ہونے لگا تھا. سبحان اللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سسٹم اور وہ کلام لے کر آ رہے تھے کہ اب شیاطین کا بزنس ختم ہونے والا تھا. تو یہ بالکل صحیح واقعہ ہے کہ یہ سوت سیئرز کانٹیکٹ میں ہوتے تھے جنات کے ساتھ, شیاطین کے ساتھ, اور ان سے نیوز اگلوانا. یہ ایسی حقیقت ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جاتا, قرآن کہتا ہے نا. صحیح. دیکھیں قرآن میں ابن سیاد کا جو واقعہ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ جو شیاطین, اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے جو ہے نا کچھ نہ کچھ خبریں ڈالتے ہیں, وہی تک کرتے ہیں. یہ بھی ذکر ہے وہ قرآن مجید میں ہے نا, ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم یجادلون, وحی کا ذکر ہے. باقاعدہ وحی کا مطلب یہی ہے کہ وہ غیب کی خبریں جو آسمان سے سنتے ہیں, تھوڑی بہت, اگرچہ اس میں بہت زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں, وہ آ کے القاء کرتے ہیں. کس کو القاء کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو. اور اپنے دوست کون ہے مراد؟ وہ سیئرز ہیں. صحیح. تو ڈیفینیٹلی پرانے دور کے اندر, بلکہ یہ جو میجک کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو دیر واز اے لاٹ آف, یعنی کیونکہ ظاہر ہے شرک اتنا پھیلا ہوا تھا, اتنی گندگی تھی, اللہ معاف کرے, عقائد اور نظریات کے اعتبار سے پیپل لٹرلی ورشپ جنز اینڈ ڈیولز, اور اس کے نتیجے کے اندر ان کو کانٹریکٹ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ شیاطین سے اگر آپ نے بینیفٹ لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کام کرنے پڑے, بڑے گندے اور غلیظ قسم کے کام, اللہ معاف کرے, پیشاب سے قرآن مجید نکلا, الیاذ باللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ, اللہ میں معاف کرے, یعنی سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. محرم رشتوں کے ساتھ زنا کرنا, ٹھیک ہے نا, بچوں کی قربانیاں دیکھنا, ہیومن سیکریفائسز کرنا, اس کے بعد شیاطین پھر آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ سارے کام ان کے لیے میرا خیال ہے فرعون جیسے جو پتہ نہیں کتنے بچوں کو اس نے ذبح کیا, اس کے لیے اس طرح کے کام, اور یہ بڑے بڑے جو تھے بادشاہ, تو ان کے لیے بایاں تک. صحیح بات ہے, صحیح. میں ایک کریکٹر کا ذکر کرتا ہوں آپ سے, زریب. یہ بہت مشہور کریکٹر ہے, اسپینش جو دور ہے مسلمانوں کا, جب یہ ہارون رشید کا دور ہے, اور ادھر سے امیت کیلیفیٹ آپ کو پتہ ہے اسپین میں تھی, اور باقی تمام جگہ پہ عباسڈ کیلیفیٹ. تو یہ ہارون رشید کے درباری تھے زریب, اور ہی واز اے ویری ویری گڈ سنگر. یعنی ان کی سنگنگ مشہور تھی, پورے جو ارد گرد کے علاقے تھے وہ بھی جانتے تھے اسے. تو ہارون رشید نے اس کو نکال دیا تھا زریب کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے بارے میں باتیں پھیلانا شروع کر دی تھی اس کے کولیگز نے کہ اس پہ جنات آتے ہیں, یہ دیوانہ ہے, پاگل ہے. وہ پاگلوں والی باتیں بھی کیا کرتا تھا. اس نے جب خود ایکنالج کیا ہارون رشید کے سامنے کہ ہاں خواب میں جنات آ کے مجھے لیرکس لکھواتے ہیں, صحیح, اور جنات آ کے مجھے یہ ٹیونز بتاتے ہیں, کیونکہ نا اس کی ٹیونز بہت یونیک ہوتی ہیں, بہت زیادہ. تو اس نے اقرار کیا اس بات کا, تو ہارون رشید نے اسے نکال دیا وہاں سے. لیکن اس کے بعد یہ پھر اسپین چلا گیا, وہاں پہ عبد الرحمن III یہ جو کیلف تھے بہت مشہور, انہوں نے اس کو ہائر کیا, اور وہاں پہ اس نے کافی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں, اور بہت اس کا نا ایک آپ کہہ لیجیے ایک وہ بنا, ایک مشہوری ہوئی وہاں پہ. تو دیکھیں اس واقعے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ایون جنات یہاں تک انفلوئنس کر سکتے ہیں خوابوں کے ذریعے, یا مے بی ریئل میں بھی آ کے, کہ وہ آپ کو کوئی لیرکس بتائیں یا کوئی ایسی انفارمیشن دیں یا کوئی ایسی چیز جو بہت ہی یونیک ہے. میں تو بلکہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے سنگرز ہیں, جو جن کی پاپولیرٹی کی کوئی ریزن, میں پتہ نہیں, ایک مشہور سنگر تھا, بلیک سنگر ہے, ریپر ہے غالباً, یہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی ہز نیم, مجھے بھول گیا. تو میں اس کا ایسے ہی دیکھ رہا تھا, اس کا ایک انٹرویو کا چھوٹا سا کلپ آیا ایسے ہی, تو اس کے اندر اس سے پوچھا کہ آپ کی اتنی پاپولیرٹی ہے تو آپ کو تو بہت ٹائم لگتا ہوگا یہ اس کے لیے تیاری جو آپ کرتے ہیں, یہ اپنے سانگز پر رائٹنگ کرتے ہیں اس کی. تو اس نے کہا کہ میں نہیں کرتا, کہتا ہے مجھے بس القاء ہوتے ہیں. اب یعنی اللہ کی طرف سے القاء کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایسے تو نہیں القاء ہو جاتے, اور خاص طور پہ ایسی چیز جو کہ اللہ معاف کرے یعنی جو یعنی گندگی سے بھری ہوئی ہے, اللہ معاف, اور اتنی گندی وہ اس کی وہ ہے سانگز ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں یعنی یہ بڑے بڑے جو آپ کے ہیں سنگرز ہیں خاص طور پہ کانشیسلی, اور میں سمجھتا ہوں کانشیسلی بھی ہو سکتا ہے, یعنی دیر آر چانسز, ہنڈریڈس آف چانسز. دیکھیں میں ان کی گندگی, ویسٹ کی گندگی کا تو اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے. LGBTQ کی اگر آپ اس کو سامنے رکھیں, اتنا گندگی وہاں پہ ہے اس کے اندر, تو اس کے بعد شیاطین سے مدد لینا اور یہ والے میجک کے تھرو اور مختلف یعنی ایکشنز کے تھرو شیاطین تک ایکسیس لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے ان لوگوں کی, اور خاص طور پہ پاپولیرٹی, اور آپ کو یہ سب چیزیں شیطان ان چیزوں کے بعد شیطان تو آپ کو کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں مجھ سے لے لو, دنیا لے لو, سب کچھ, اور میرے ساتھ لوگ. بالکل. تو
شیاطین کی بلکہ علماء نے ذکر کیا شیطانوں کی جو ہے فوجوں کے اندر انسانوں کا بہت زیادہ ذکر کیا, وہ فوجیں ہی ہیں. اور کچھ سنگرز نے آپ کو پتا ہے ایکنالج کیا ہے کہ جب ہم اسٹیج پہ ہوتے ہیں وی آر ناٹ آور سیلفز, ہمارے اندر ایک سول آ جاتی ہے, تو وہ سول کی آواز ہے. تو جنات اب پوزیشن کی اگر میں بات کروں تو کچھ لوگ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں اس لیول تک نہیں ہوتا کہ جن پوزیس کر لے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پوزیشن ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی پوزیشن کا واقعہ ہمیں ملتا ہے؟ ایک روایت ملتی ہے ہمیں, لیکن وہ روایت ٹھیک نہیں ہے. ایک بات تو درست ہے کہ نبی صلی اللہ اس بات میں کوئی رائے نہیں ہے دوسری کہ شیطان آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے, اس پہ تو صحیح حدیث موجود ہے. بالکل ان شیطان یجری فی الانسان مجری الدم, جیسے جمائی لیتے ہیں شیطان, یہ وہی والا داخل والا ہے. نہیں باقاعدہ یہ بھی ہے اور دوسرا بھی ہے. دوسرا بھی اللہ کے رسول نے ویسے جنرلی کہا کہ شیطان داخل ہوتا ہے اور آپ کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. صحیح. تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے, اور بلکہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے, اس میں تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ شیطان داخل ہو جاتا ہے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا مسئلہ اس بات پر ہے کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے کہ نہیں. ان ادر ورڈز کیا شیطان یعنی جو شیطان یا جن وہ آپ کو پوزیس کر کے آپ سے کچھ کام کروا یا آپ کے اندر آ کے کچھ باتیں کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا. اس بارے میں دو رائے موجود ہیں. میجورٹی کا, اور خاص طور پہ جو ایکسپیرینسز ہیں علماء کے ہمارے اسلاف میں خاص طور پہ بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بڑے بڑے ائمہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, بڑے بڑے ان کی ہمیں واقعات ملتے ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر یعنی مستند کتابوں کے اندر موجود ہیں, جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا اور ہم بھی ایکسپیرینس آج کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پوزیشن ہوتی ہے. البتہ کچھ علماء جو ہیں جو ذرا کیونکہ غیب کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں احتیاطی طور پہ وہ شاید اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں ایسا کلیم کرنے سے, کیونکہ اس بارے میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ سند سے ہمیں کوئی ایسی چیز واللہ عالم نہیں ملتی کہ جس کے اندر ہمیں پوزیشن یعنی داخل ہونے کا مطلب ہے کہ پوزیس کر کے اسے کرنا. لیکن یہ بات جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ جو ان کے اندر روح آ جاتی ہے اور ان کے منہ سے نکلتا ہے, تو شیاطین تو یہ باتیں ان کے دل میں القاء وغیرہ کرتا ہے, یہ تو قرآن سے ثابت ہے. تو وہ اب اس کو جس طرح مرضی ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ چیزیں اس کے خلاف نہیں ہے. ہاں پوزیشن کو اٹ سیلف جس طرح وہ پوزیشن ہوتا ہے کہ انسان وہ کانپ رہا ہے جن, تو اب کیا وہ ایکچولی سائیکولوجیکل کوئی پرابلم ہے یا پھر وہ ہے کچھ رائے ہے, میں کہتا ہوں کچھ علماء کی رائے ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ہوتی نہیں. لیکن دیکھیں نا آپ ریئل میں ہم نے بھی کئی بار سنا ہے کہ ایک عورت, کمزور سی عورت, اس میں اتنی اسٹرینتھ آ گئی کہ وہ ٹیبل کو اٹھا کے مار رہی ہیں, پھینک رہی ہیں. پھر یہ کہ ایون ایک ایسی عورت یا بچہ, اس میں بھی میں نے واقعات سنے ہیں جن کو ایک لینگویج آتی نہیں لیکن وہ اس لینگویج میں فر بات کرنے لگ جاتے ہیں. پھر یہ کہ ان کے برنز اور یہ یہاں پہ نشانات کا نظر آنا, پھر جیسے ہارر موویز میں دکھایا جاتا ہے وہ تو بہت ہی ایکسٹریم ہے. آئی تھنک وہ تو اوور ایگزیجریٹڈ ہے کہ بالکل ہی آپ کی بونز ٹوٹ جانا, ہاتھ مڑ جانا, تو یہ ساری چیزیں دکھائی سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اصل میں وہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو ایپسٹیمک پرسپیکٹو سے دیکھیں, ایپسٹیمک پرسپیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ چیز یعنی اگر آپ کسی چیز کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ریلائبل ہے, تو اس کی بنیاد کیا ہے. اصل میں جو علماء کی احتیاط ہے نا وہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم غیب کے بارے میں صرف ایکسپیرینس کو بنیاد نہ بنائیں. غیب کے بارے میں ہماری بنیاد ہونی چاہیے قرآن و سنت, یعنی وحی ہونی چاہیے. تو چونکہ وحی کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے تو اس لیے وہ محتاط ہیں اس بارے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے آپ کو کہا ایکسپیرینسز کی بنیاد, وہ ایکسپیرینسز اتنے زیادہ ہیں, جو علماء سے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینسز جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے بہت بے شمار ایسی چیزیں جس کا شاید جواب دینا مشکل ہے. اچھا بائی دا وے سائیکالوجسٹ اس کا جواب دیتے ہیں کچھ, جیسے آپ نے مثال کے طور پہ کہا کہ لینگویج ایسی بول لینی, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ انسان نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ٹی وی پروگرام کے اندر یا کچھ ایسی چیز اس نے سنی ہوتی ہے جو اس کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر چلی جاتی ہے, اس کو انسان کو پتہ نہیں چلتا, تو یا انکانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے. ڈیپر لیول آف انسان کی برین آپ کو پتہ ہے بہت پاورفل ہے, وہ ایک چیز کو پکڑ لیتا ہے, اس کو جو ہے نا آپ کو میموری میں لانا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسی حالت میں انسان بعض اوقات لے آتا ہے. تو مطلب ان کی نمبر آف ان کی جو ہے نا ایکسپلینیشن سائیکالوجسٹ کی ملتی ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو اگین مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار اس پہ اتنی زیادہ رپورٹس ہیں, اس پہ اتنے ایکسپیرینسز ہیں کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنا بالکل یہ شاید تھوڑا ایکسٹریم ہے. لیکن بہرحال وی نیڈ ٹو بی آنیسٹ, میں نے آپ کو بتا دیا کچھ علماء کی رائے ہے اور بڑے بڑے علماء میں سے کچھ بڑے نام ہیں جو اس چیز کے احتیاط, میں سمجھتا ہوں احتیاطی پہلو کے طور پہ پریکاشنز لیتے ہوئے. میں آپ کے سامنے اب کچھ ٹائپس آف ڈیمنز, اب ذرا میں بات کروں گا کلچرلی اور ہسٹوریکلی ٹھیک ہے کیا کانسیپٹ رہا ہے ان کا, ان بینگس کا. تو سب سے پہلے آرکنز, ان کا بہت ذکر آتا ہے, اور یہ نوسٹسزم جو ہے کرسچینٹی کا کی ایک برانچ 2nd سینچری میں جب یہ گنوسٹکس رائز ہوئے تو ان کے مسٹسزم جیسے ہمارے یہاں صوفیزم کا ایک پورا بلیف سسٹم ہے, اس طرح یہ ان کے صوفیز آپ کہہ لیں گنوسٹکس ہیں کرسچینٹی کے. ان کے یہاں آرکنز کا کنسیپٹ ہے, اور آرکنز جو ہیں وہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز ہیں جو آئے باہر سے اور انہوں نے آ کے
हाइब्रिड्स बनाना शुरू किए और इनकी जो शक्ल है आर्कन्स की वो रेप्टिलियन शक्ल है, जैसे छिपकली की शक्ल या मगरमच्छ की टाइप शक्ल, और उनकी स्किन भी वैसी है. तो ये जो है मशहूर है क्रिश्चियंस में. वैसे सांप का मैं यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करता हूँ. सांप का हमें ना सांप के रेफरेंसेस, स्नेक्स के रेफरेंसेस हमें कुरान और सुन्नत में काफ़ी मिलते हैं शयातीन और जिन्नों के साथ. मैं अभी आपको स्नेक का ना बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वो है मेरे सामने. बल्कि जो इजिप्शियन माइथोलॉजी है उसमें ये स्नेक्स का बहुत जिक्र है. मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ. अच्छा, वही आ गया जो आपने कहा सरपेंट गॉड्स. ये फार ईस्ट और सेंट्रल अमेरिका में ज़्यादा मशहूर है सरपेंट गॉड्स. और सरपेंट गॉड्स जो है ये, इसमें मैं आपको इजिप्शियन कोई सो कॉल्ड गॉड्स जो उन्होंने बनाए हुए वो मैं आपके सामने रखता हूँ. वज्जत ये स्नेक गॉड है इजिप्ट का, सो कॉल्ड गॉड. इसी तरह है रेनेन्यूटेट, इजिप्शियन स्नेक गॉडेस है. नेहब काउ, यानी ये बहुत ही अजीबो गरीब से नाम है, ये भी स्नेक गॉड, सो कॉल्ड स्नेक गॉड. फिर मैरथ सेजर, इजिप्शियन स्नेक गॉडेस ऑफ मर्सी एंड पनिशमेंट. अब आप देखें ना ये सारे कैरेक्टर्स, सरपेंट गॉड, स्नेक गॉड. तो देखिए स्नेक का भी कोई बड़ा गहरा ताल्लुक है उस शक्ल का, डेफिनेटली. तभी तो ये फोकलोर्स में और इन कल्चर्स में बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि दो, जैसे कि एक तो कुरान मजीद में हदीस में जिक्र आ गया ना, कुरान मजीद में हदीस में जिक्र है इसका जिन्नात का, यानी खासतौर पे सांप के बारे में. बड़ा मशहूर वाक़या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक नौजवान जो था वो उसको डेथ हो गई थी बाकायदा. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बहुत से अब जिन्नात जो हैं मदीना के अंदर मुसलमान हो चुके हैं. और आपने ये सही मुस्लिम की हदीस है, बिल्कुल ऑथेंटिक. तो आप अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला ने जिक्र की, उन्होंने कहा कि जब तुम में से कोई भी बंदा अपने घर के अंदर सांप देखे तो उसको 3 दिन की मोहलत दे कि 3 दिन के अंदर चले जाओ और अल्लाह की पनाह हो तो हमें इस शर से निकालो. अगर वो दोबारा नजर आए तो उसको कत्ल कर दो. तो यानी सांप के बारे में उन्होंने वाक़या सुनाया बाकायदा अबू सईद ने कि हमारे एक सहाबी थे, एक नौजवान सहाबी थे, तो वो ग़ज़वा खंदक के मौके पर उनकी डेथ हो गई. तो वो घर में आए, नई नई शादी हुई थी, तो अल्लाह के रसूल से इजाज़त लेकर घर आ जाया करते थे रात को. अपनी बीवी के पास आए तो देखा बीवी बाहर खड़ी है दरवाजे पर. अच्छा. तो बीवी को परेशान होकर उन्होंने कहा गुस्से से कि तुम बाहर क्या कर रही हो बेपर्दगी की हालत में, बिल्कुल उन्होंने शायद दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ था, परेशान होकर बाहर दरवाजे पर खड़ी है. तो उन्होंने कहा कि अंदर जाके देखें क्या है. तो अंदर गए तो कि बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर वो एक सांप था. तो उन्होंने नेज़ा मारा उसको, तो ज़ख्मी कर दिया उसको और पकड़ के बाहर लेके आए. जब बाहर लेके आए तो अभी वो मरा नहीं था, तो उसने उनको डसा. अच्छा. और उनकी डेथ हो गई वहाँ पे. अच्छा. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जब वाक़या हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं है. तो सांप जो है इसके बारे में उलमा का ये जिक्र है कि घरों के अंदर जो ख़ास तौर पर सांप हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप उनको मोहलत दो, स्पेशली जब आपको पता हो कि वो जहरीले नहीं. अगर तो जहरीले हैं तो फिर तो फ़ौरन आप उसको मार सकते हो, उसको आप निकालो. तो इसमें सांप का. अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो है ना वो जो हदीस आती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शैतान जो है वो अपना, इब्लीस जो है वो अपना तख्त पानी के ऊपर रखता है अल्लाह ताला को, जो है ना अल्लाह ताला को कॉपी करने के लिए, लियाज़ु बिल्लाह. उस हदीस में मुस्नद अहमद की रिवायत के अंदर जिक्र है कि उसके इर्द गिर्द सांप होते हैं. अच्छा. यानी सांपों का वहाँ पे भी जिक्र है. और इस तरीके से आपको पता है कि क्रिश्चियन जो ट्रेडिशन है उसके अंदर शैतान जो है वो सांप की शक्ल में आया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरपेंट की शक्ल में. तो सांप के रेफरेंसेस हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं. तो जो ख़ास तौर पे जो स्नेक गॉड है या गॉडेसेस हैं, ये तो डायरेक्ट रेफरेंसेस हैं. सन गॉड जो है इसके भी रेफरेंसेस बहुत मिलते हैं. हॉरस के, हारिस जो है वो शैतान का नाम है, तो हॉरस उससे से रेलिवेंट है. तो द सन गॉड. और आपको पता है हदीस में ये भी जिक्र आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब शैतान वो अपनी जब पूजा करवाता है तो वो जब शैतान गुरूब यानी वो गुरूब होने लगता है तो वो उसके सामने आ रहा था अपने सिंगों के दरमियान. तो इनके बड़े रेफरेंसेस बिल्कुल सही हदीस के अंदर मिलता है. तो ये हारिस नाम नहीं रखना चाहिए, इस पे उलमा क्या कहते हैं? नहीं, हारिस रखा जा सकता है, अल्लाह के रसूल ने बाद में इसकी इजाज़त भी दे दी थी. अच्छा. हाँ, तो लेकिन वैसे शैतान का नाम था, शैतान पहले नाम रखा करता था, बाद में इसकी इजाज़त मिल गई थी. अच्छा. फिर एक ये है जुलू कबीला, ये साउथ अफ्रीकन जो है वो लोग हैं, तो इनके यहाँ मशहूर है चिटाउरी. ये भी आप कह लें सरपेंट टाइप शक्ल या रेप्टिलियन क्रिएचर जो कि हाइब्रिड क्रिएचर्स हैं. फिर अनुनाकी. अनुनाकी जो है ये समर का जो इलाका था, सुमेरियन जो लोग थे, बेबीलोन और इराक, ये पुरानी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है. तो इनकी पूरी एक माइथोलॉजी है कि एनकी इज़ द मेन गॉड इनका, और एनकी ने अनुनाकिस को बनाया. अनुनाकिस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स थे, वो दुनिया में आए, उन्होंने आके ह्यूमन बींग्स को बनाया. कुछ के साथ उन्होंने फिजिकल रिलेशन यानी जिना किया और उसके बाद जो है वो एक हाइब्रिड टाइप क्रिएचर ने जन्म लिया. मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने का मकसद आपको और ऑडियंस को ये कि देखें ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज स्टोरीज आर इंटर रिलेटेड इन वन वे और अनदर. चाहे वो आर्कन्स की बात कर लें, हालांकि डिफरेंट कल्चर्स हैं. फिर चिटाउरी की बात कर लें, अनुनाकिस की बात कर लें. फिर स्नेक ब्रदर्स, ये होपी पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उनका बिलीफ है स्नेक ब्रदर्स के साथ कि ये 2 भाई हैं और आपस में जो है ना ये लोगों की विशेष पूरी करते हैं वगैरह वगैरह. उन्हें गॉड का दर्जा दिया हुआ है. स्टार पीपल, ये नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स में स्टार पीपल का बहुत जिक्र है.
جو کہ امورٹل بینگز ہیں اور ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز ہیں, اور یہ کہ وہ ہیومنس سے بہت پاورفل ہیں, ہیومنس کی مدد کرتے ہیں. پھر کرسچینٹی میں تو پورا ڈیمنس کا کانسیپٹ ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مین ڈیمنس کرسچینٹی میں کیا جو ہے وہ ان کا ذکر ہے. ہمارے دین میں جنس کا ذکر ہے, شیطان کا ذکر ہے, اور دیکھیں شیطان کا تو ٹائٹل اللہ رب العالمین نے چیف ڈیسیور کہا ہے کہ وہ سب سے بڑا ڈیسیو کرنے والا ہے, بالکل سب سے بڑا. ڈیمن آف ڈیمنز, دی آرکن آف آرکنز, ڈیمی ارج کہتے ہیں, مختلف نام ہے اس کے, لوسیفر وغیرہ وغیرہ, کنگ آف ہیل دکھاتے ہیں اس کو. تو یہ تو سب سے بڑا ہے. اسی طرح آپ اینشینٹ ہندو ٹیکسٹ کی طرف جائیں تو بڑی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں وغیرہ کہ میں اکثر اس پہ جب ویڈیوز دیکھتا ہوں نا اینشینٹ ہندو کیریکٹرز کے اوپر, اور جو ان کے سو کالڈ گاڈز اور گاڈیسز ہیں, تو بڑی ایک اسٹرائکنگ ریزمبلنس لگتی ہے باقی جو پیگن کلچرز ہیں, جیسے ایجپشین ہے, جیسے سومیرین ہے. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان ون وے اور اندر کیریکٹر وہی ہے لیکن مختلف شکلوں کے ساتھ, مختلف جو ہے وہ اس کے ساتھ ناموں کے ساتھ. تو اینشینٹ ہندو اسکرپچر میں جو مہابھارتا ہے اور رامایانا ہے, اس میں ایک عجیب و غریب کریچر جس کا نام جو ہے وہ یہاں پہ میرے پاس لکھا ہوا ہے, نیواتا کوچس. یہ کریچر جو ہے یہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل ریس سے ہے, اور یہ 30 ملین ہیں دنیا میں اکارڈنگ ٹو دیئر اسکرپچرز. اور اب یہ ویک ہو گئے ہیں یا چھپ گئے ہیں یا ان کو مار دیا گیا ہے, اس میں ایک بحث ہے ان کے ہاں, ہندوز کے ہاں. 30 ملین تھے شروع میں, اور یہ سمندروں کے نیچے رہتے ہیں. انٹرسٹنگ بات, دے آر ریزائڈنگ انڈر دی اوشنس. اچھا, باقاعدہ ہمارے کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ جو انسان ہے نا وہ جنوں سے زیادہ ہے, جن کم ہے انسان سے. اچھا, یعنی ان کی پاپولیشن کم ہے مردوں کے, اور ان کی پاپولیشن انسانوں کی بڑھ گئی ہے اور جنوں کی کم ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اپنا البدایہ والنہایہ, اس میں نے خود روایت پڑھی ہے کہ جب یہ بیٹل ہوئی تھی, دا گریٹ بیٹل بٹوین جنز اینڈ اینجلز, تو کچھ جنات کو مار دیا گیا تھا اور کچھ کو سمندری جزیروں میں آئیلینڈس کے اوپر بھگا دیا گیا یا لاک کر دیا گیا. پھر وہ صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے, میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کی تھی, کہ ایک صحابی کا قول ہے, غالباً عبداللہ بن عمر ہے, میرے ذہن سے بھی نکل گئے. تو صحابی نے کہا کہ قیامت کے قریب وہ جنات جو سمندروں میں قید کیے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے, وہ نکل آئیں گے اور وہ قرآن پڑھیں گے. یعنی اب ان کا قرآن کیا ہے واللہ عالم, لیکن یہ کہ وہ قرآن کی طرح دے ول ریسائٹ سم تھنگ. تو انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں کہ ان کریچرز کا ذکر بھی سمندر کے نیچے کا ہے. تو ایک اسٹرائکنگ ریزمبلنس ہمیں مل رہی ہے ان کریچرز کے بارے میں. پھر ایک سو کالڈ گاڈ جو ہندو اسکرپچرز میں ملتا ہے وہ دھنونتری. اور دھنونتری ایک بہت ہی عجیب و غریب مسٹیریس سا کریچر ہے جس کے پاس میڈیسن کا بہت نالج ہے, جس کے پاس میجک کا جو ہے وہ بہت نالج ہے. اور کئی جو ہندو سرجنس تھے اس دور کے, بہت اینشین, انہوں نے اس سے جو ہے وہ میڈیسن کا نالج لیا. یہ ان کے اس میں آتا ہے کتابوں میں. اور دس کیریکٹر کین آلسو ٹیک فارم آف اے برڈ. یہ ایک برڈ کے فارم میں بھی آ جاتا ہے سامنے, پر ہوں اس کے بڑی سی ایک برڈ. انٹرسٹنگلی یہی سیم کیریکٹر ایک اور نام سے اینشینٹ ایجپشین مائتھولوجی میں بھی ہے, تھاس کے نام سے. اور تھاس جو ہے وہ ایک بہت پاورفل بینگ انہوں نے دکھایا ہوا ہے. ایکچولی تھاس از اے گاڈ آف سائنس, میڈیسن اینڈ میجک ان ایجپشین مائتھولوجی, سو کالڈ گاڈ. اور تھاس جو ہے اس کی ٹیبلٹس بھی اب پتہ نہیں ان میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے, لیکن ٹیبلٹس آف تھاس یہ میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے دریافت کی بہت پرانی ٹیبلٹس, اس میں تھاس کی کچھ رائٹنگز ہیں یا تھاس نے کچھ باتیں کی ہیں وہ درج ہیں, جس میں وہ ڈفرینٹ کریچرز کا ذکر کر رہا ہے. وہ کریچر آف فائر, کریچر آف سینڈ اینڈ کریچر آف لائٹ, ان تین کا ذکر کر رہے ہیں, اینجلس, ہیومن بینگز اور جنس کا. پھر وہ اس میں ذکر کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو دوز ٹیبلٹس. اب وہ پتہ نہیں کتنی اوتھینٹک ہے واللہ عالم. اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ میں پرواز کی آسمانوں کی طرف گیا تو وہاں پہ مجھے گارڈینز ملے, تو وہ وہاں پہ پہرا دے رہے تھے. تو دیکھیں نا کتنی سملر انفارمیشن ہے کہ شیاطین جب اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ اینجلس پہرا دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اللہ نے دروازے, ہر آسمان کے دروازے ہیں اور اینجلس پہرا دے رہے ہیں. اس میں بنیادی بات جو یہ ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی اسلام کا اس کے بارے میں کوئی دوسری, اسلام کو اس بارے میں اس طرح کی انفارمیشن کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا بلیف یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ انفلوئنس، یہ اکراس کلچرز انفلوئنس کرتا ہے. صحیح. تو جس طریقے سے ہمیں مختلف ٹریڈیشنس کے اندر توحید کے ریفرنسز مل جاتے ہیں، ان کے اثرات اور نشانات مل جاتے ہیں، کچھ ایسے فگرز مل جاتے ہیں جس کے اندر جن کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے. ان کی بھی رائٹنگ سے، ایسے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ بہت سی ہندو کی کتابوں سے، مختلف ایسی عجیب و غریب ریلیجنز ان کی کتابوں سے بعض اوقات ایسی چیزیں بیان کر دیتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں نے کتاب پڑھی تھی، یہ اس بندے کا نام کیا ہے، دا سورسز آف دا قرآن کے نام سے اس بندے کا، ایک مستشرق اورینٹلسٹ ہے بہت پرانا، ولیم کلیئر ٹسٹال اس کا نام ہے. تو اس کی کتاب ہے، اس نے بیسکلی قرآن مجید پر اعتراضات اٹھائے. اس نے کہا کہ قرآن مجید بیسکلی یہ جو اس نے جو سارے واقعات لیے ہیں یہ مختلف ٹریڈیشن سے لیے ہیں. اور اس نے ایکیوز یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کیا کرتے تھے، جاتے تھے، تو وہاں پہ آپ کو مختلف علاقوں کے لوگ ملتے تھے، دمشق شام وغیرہ میں، تو وہاں پہ آپ کی ملاقات ہوتی، تو وہاں سے آپ کہانیاں سن کے الیاذ باللہ گڑھ لیا کرتی تھی. اس کا ایک کلیم ہے. تو اس نے جو ہے اس نے بیسکلی ایسے کئی واقعات، میں نے جب وہ کتاب پوری پڑھی تھی تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ میں نے جو کتاب پڑھی تو اس کے اندر اس نے عجیب و غریب کچھ ایسے واقعات ذکر کیے جو بیائی نہیں لگتا تھا جیسے قرآن مجید کا ذکر ہے. اور وہ مختلف پتہ نہیں ایسے ایسے ٹریڈیشن سے اور ایسی ہندوز کے ایسے اسکولز آف، یعنی ان کے مختلف اسکولز آف تھاٹ اور ان کے سب کلچرز یا کلچرز کچھ ایسے تھے جس کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں اور جس کے اندر کچھ چیزیں بڑی کامن نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ دا گریٹ فلڈ ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو ہمارا ایمان ہے جس پر کہ وہ آیا، اس کا آپ کو مختلف ٹریڈیشنس کے اندر ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو غالباً سومیرین ٹیکسٹ کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے. اس طریقے سے ہر آلموسٹ ریلیجس ٹیکسٹ کے اندر آلموسٹ دا گریٹ فلڈ کا، ایک پانی کے آنے کا ذکر ملتا ہے، یعنی کہ ایک طوفان کا ذکر ملتا ہے. اس طریقے سے مختلف اور بھی چیزیں ہیں جس کا ذکر ملتا ہے. تو بیسکلی کہنے کا مطلب یہ کہ اگین یہ ہمارے نزدیک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبر بھیجے، مختلف ٹریڈیشنز، مختلف ریلیجنس کے مختلف لوگوں کی طرف جنہوں نے بعد میں اس کو مختلف ریلیجن بنا دیا کیونکہ وہ محفوظ نہیں رہے. اسی طریقے سے شیاطین کا بھی یہ معاملہ ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ، کیونکہ ہر دور کے اندر شیاطین ایگزسٹ کرتے تھے، پھر طاغوتی طاقتیں ذکر کرتی تھیں، اور ایگزیکٹلی وہ کسی نہ کسی شکل میں آ جا کے ان کی بنیاد ایک ہی ملتی ہے. میجک آپ کو ہر جگہ کامن نظر آتا ہے، بت پرستی آپ کو ہر جگہ کامن نظر آتی ہے، غیر اللہ سے اور اس طرح کی عجیب و غریب جو ڈیمنز ہیں، سیکریفائسز جو ہیں، سیکریفائسز، ریچولز خاص قسم کے، یہ بھینڈے چڑھانا، یہ بہت کامن کلچرز کے اندر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. اور مختلف اینٹیٹیز کو گاڈ بنا لینا، مختلف خاص طور پہ ایسی اینٹیٹیز کو جو نقصان دہ ہوں، جو بڑی یا طاقتور ہوں، سانپ ہو گیا، شیر ہو گیا. تو یہ کامنالٹیز پھر میں آپ کو بتاؤں کہ 1945 میں ایک فارمر تھا، اس کو ایجپٹ میں 13 لیدر باؤنڈ پیپرس بکس ملی، دفنائی ہوئی تھی کسی نے سیورن ارتھن ویئر جارز کے اندر، which were written by agnostics، جو کرسچنس کے ایک وہ پورا فرقہ ہے. اور اس میں انفارمیشن لکھی تھی گنوسٹکس نے کہ ہاؤ ہیومن ریس واز ماڈیفائڈ بائی اے ریس آف ایکسٹرا ٹیریسٹریل کریچرز کالڈ آرکنز. یہ اس میں درج ہے. اب ایک پاسبلٹی ہو سکتا ہے، دیکھیں میرا تو بلیف ہے میرا کہ کئی چیزیں کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں، صرف ہیومن بینگس کو ڈرانے کے لیے، فیسینیٹ کرنے کے لیے، یا ہیومن بینگس کو ایک آپ کہہ لیں ان کا عقیدہ ایمان ویک کرنے میں. اور شیاطین کیوں نہیں نریٹ کر سکتے ان کہانیوں کو، اور وہ کہانیاں ہو سکتا ہے کوئی پریسٹ لکھ دے انفلوئنس ہو کے، پوزیس ہو کے. دوسرا، ریئل میں بھی یہ کریچرز آ سکتے ہیں اس دور میں مختلف شکلوں میں، ان کو آرکنز کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں. تو بہرحال یہ جو کریچرز ہیں ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگ، دے ور سرپنٹ لائک کریچرز. اگین دیکھو وہی سرپنٹ، اسنیک، وہی شکلیں، لیزرڈ شیپ، ریپٹیلین ریس. اور اینشینٹ انڈین کلچر میں انہیں ناگاز کہا جاتا ہے انہی چیزوں کو. پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل کی طرف اگر آئیں، ابھی میں آپ کے سامنے وہ ان کے ڈیمنز جو ہیں ان کی ٹائپس رکھتا ہوں. بائبل میں آپ دیکھیں تو نیفلم ایک کریچر کا ذکر ہے جو بیسیکلی اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ حضرت نوح کے دور میں یا ان سے پہلے جو فالن اینجلز تھے، وہ فالن اینجلز کیونکہ ان کے ہاں ڈیمنز کو فالن اینجلز کا ہے، تو وی آر ویری کلیئر کہ اینجلز جو ہیں وہ الگ بینگز ہیں اور جنز الگ بینگ اور ڈیمنز الگ بینگ. تو فالن اینجلز نے آ کے اس دنیا میں ہیومن ریس کے ساتھ انٹرکورس کیا، اور اس کے نتیجے میں جو پیدائش ہوئی جس کی کریچر کی، وہ نیفلم ہے، جائنٹس بھی کہتے ہیں انہیں. تو ان نیفلم نے بہت زیادہ دنیا میں ایک تباہی مچائی اور بہت زیادہ انہوں نے فساد مچایا. تو طوفان نوح بیسیکلی ان کو بھی تباہ کرنے میں آیا تھا، ریبیلیس انسانوں کو بھی اور ان کریچرز کو بھی. اور یہ سٹوری یقین کریں آپ کو گریک میتھولوجی میں ملے گی، دا سٹی آف اٹلانٹس، جس کو ڈبو دیا گیا اور وہ سمندر کے نیچے. آپ کو ہندو اسکرپچرز میں یہ طوفان نوح سے ملتا جلتا واقعہ ملے گا کہ پوری دنیا کو ایک بار پانی کے نیچے جو ہے وہ ڈبو دیا گیا. تو یہ اور پھر میں اگر بائبل کی بات کروں، کرسچن میتھولوجی کی بات کروں، تو اس میں جو ڈیمنز ہیں، اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو کرسچن اسکالرز
جو ابلیس ہے لوسیفر اس کے 5 جنرلز ہیں جو اس وقت دنیا میں رول کر رہے ہیں. وہ 5 جنرل جو ہیں بال کا ذکر قرآن میں بھی بال اور بال جو ہے یہ his main purpose is to invite humanity to a culture of impurity. یہ impurity کا گاڈ ہے, so called God. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. جی بالکل قرآن کی آیت ہے. پھر ایزموڈیس ہے, ایزموڈیس پرنس آف ڈیمنز ہے, یہ لسٹ کا ڈیزائر کا سیڈکشن کا ڈیمن ہے. پھر لیویتھن جو ہے سن اور انوی ان چیزوں کا ڈیمن ہے, یعنی یہ اس طرف بلاتا ہے. للت جو ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں للت کے بارے میں تھوڑی ابھی ریسرچ کی, للت کا جو کریکٹر ہے, اب دیکھیں دس اسٹوری ٹو می از کمنگ اسٹریٹ فرام ابلیس واللہ عالم. للت جو ہے شی واز دی پارٹنر آف آدم علیہ السلام اکارڈنگ ٹو کرسچن میتھولوجی. ایڈم اور ایو سے پہلے للت جو ہے یہ وائف تھی آدم علیہ السلام کی, اور شی ٹرنڈ ریبیلیس, شی couldn't accept the authority of آدم علیہ السلام and she turned basically a radical feminist. مطلب جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو literally مجھے یہ لگا کہ یار یہ تو وہی ساری اسٹوری ہے. اور انہوں نے پیٹریارکی جو تھی اس کو ڈینائی کیا یہ للت نے, اور اس کے بعد she turned into a demon like creature in revenge. اور للت از ناؤ ون آف دی جنرلز آف لوسیفر. مطلب میں کرسچن میتھولوجی کی آپ کو بات ابھی بتا رہا ہوں. اینڈ شی پریز آن مین اینڈ نیو بورن بیبیز. اور لاسٹلی جو 5th جنرل کہتے ہیں وہ جی کہ جو اس وقت ابلیس کا بڑا ٹاپ جنرل ہے, بیفومیٹ, وچ از دی سو کالڈ گاڈ آف وچ کرافٹ اینڈ سارسری. تو یہ 5 ڈیمنز ان کی میتھولوجی میں بڑے اسٹرانگ ڈیمنز جو ہے وہ شو کیے جاتے ہیں. تو کرکس یہ ہے, دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد آڈینس کے ساتھ کہ سبحان اللہ اسلام سے پہلے پتہ نہیں کس طرح جنات اور شیاطین ان ون شیپ اور ادر لوگوں کو کرپٹ کرتے رہے ہیں. ریلیجنس میں, فالس ریلیجنس میں کتنا ان کا انفلوئنس ہے, اسکرپچرس کو ڈسٹارٹ کرنے میں ان کا کتنا انفلوئنس ہے, پتہ نہیں لوگوں کو سٹوریز نریٹ کرتے ہوں گے, لوگ بلیو کر لیتے ہوں گے. اور حضرت سلیمان کے دور تک تو دیکھیں نا, اٹس ویری کلیئر کہ جنات کا دیکھا جانا یا ان سے انٹریکشن بڑی کامن تھی. یہ تو اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ ریسٹرکشنز لگائی گئی. آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ کے دور میں ایون جو سامری تھا اس کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ بھی کچھ اسی طرح کا کریکٹر تھا, کوئی جادوگر ٹائپ جو ہے وہ کریکٹر تھا. اور یہ نظر آ رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری کلیئرلی کہ شرک سے انہیں پاور ملتی ہے. سب سے زیادہ جو انہیں پاور ملتی ہے وہ شرک سے ملتی ہے. اور آپ نے سبحان اللہ اتنی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ ابلیس کے ارد گرد سانپ ہوتے ہیں, مطلب صحیح حدیث سے آپ نے کہا یہ ثابت ہے. تو کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنے سولجرز کو, اسپیشلی جو اپنے اسٹرانگسٹ جنرلز ہیں, ان کو مختلف شکلوں میں بھیجے, لوگوں کے سامنے آئیں, وہ لوگ امپریس ہوں اور پھر ان کے فولکلورز بن جائیں, ان کی کہانیاں بن جائیں, پھر ایک وقت گزرے تو وہ گاڈز بن جائیں, سو کالڈ گاڈز, ورشپ ہونے لگے ان کی. تو یہ تو بہت کرسٹل کلیئر ہے, ایکویژن سالو ہو جاتی ہے اگر ہم تھوڑا تدبر کریں, غور و فکر کریں گے. سبحان اللہ, اللہ نے ہمیں ساری باتیں پہلے ہی بتا دی. اچھا, جیسے میں ایک چیز وضاحت کروں گا, جیسے آپ نے بہت سی ظاہر ٹریڈیشنس کا حوالہ دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئر کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ ٹریڈیشنس بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ اس لیے ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو بیان کر رہے ہیں. بیسکلی یہ ٹریڈیشنس جو آپ نے واقعات بیان کیے اور یہ کہ جی للت وغیرہ کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیر آر یعنی شیاطین کے بارے میں ہمیں مختلف ٹریڈیشن سے بہت سی چیزیں ملتے ہیں اور ان میں کچھ چیزیں کامنالٹیز ہیں, ان میں کچھ کامنالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اور ظاہر ہے اگر وہ ہمارے پرانے اسکرپچرز میں موجود ہیں تو ہمارا اس کے بارے میں وہی رائے ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں قرآن سنت نے بتایا کہ لا نصدقهم ولا نکذبهم, نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں. ہم ذکر کر سکتے ہیں ان کو کہ یار یہ پاسبلٹی ہوگی, واللہ عالم, ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو, تو ایز لانگ ایز وہ قرآن و سنت کے صحیح مخالف نہ ہو. دوسری چیز جو آپ نے یہ ذکر کی کہ ہمارا جو مقصد بنیادی یہ تھا کہ بتانے کا کہ دیز آر یعنی یہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں سپر نیچرل ایلیمنٹس, خاص طور پہ ڈیمونک اور ایول ایلیمنٹس ہمیں نظر آتے ہیں. اور ظاہر ہے جو شیاطین کی ہمیں ڈسکرپشن ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہے وہ ایسی ایول ہے, وہ اس طرح کی کام کرنا اور اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں پائی جانا کوئی انہونی بات نہیں, یہ ہو سکتا ہے, یعنی اس میں امکان موجود ہے. ہاں یہ ہم کیا یہ ہے کہ نہیں واللہ عالم, ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتے, لیکن امکانات موجود ہیں کہ یہ چیزیں انہی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. دیکھیں شروع میں نے بھی یہ ڈسکلیمر دیا ہے کہ یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف ہمیں, ہم ایک دوسرے کو وارن کر رہے ہیں, اپنی آڈینس کو بھی کہ اس طرح ہو سکتا ہے, کہ ہو سکتا ہے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ دیکھیں وی نیڈ ناٹ گیٹ امپریسڈ, اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا نظر آئے, ہوا میں اڑتا نظر آئے, یا وہ کلیم کرے کہ میرے پاس فلانی پاور ہے یا مجھے نالج آ رہا ہے, تو اس میں کوئی امپریس ہونے والی بات نہیں. یہ تو تھرو آؤٹ ہسٹری میجیشینز, سوت سیئرز, اکلٹسٹ کرتے آئے ہیں. دوسرا دیکھیں
میرا یہ سارے ٹائپس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابلیس واقعی چیف ڈسیور ہے، جیسے اللہ نے کہا ہی از دا چیف ڈسیور. یعنی اس پورے ان واقعات کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دھوکے والی ایک کوئی طاقت پیچھے برائی کوئی کام کر رہی ہے، طاقت نہیں کوئی برائی پیچھے اس کے پیچھے کام کر رہی ہے. ایگزیکٹلی یہ اصل میں مقصد ہے. تو آخری ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور سیلوز فرام دیز شیاطین. اچھے جن بھی ہوتے ہیں لیکن اچھے جن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انٹریکشن وہ پسند نہیں فرمائی گئی. ہاں یہ اس طرح کے واقعات سنے ہیں کہ ایک فلانے اسکالر کا کوئی شاگرد ہے جن وہ عزت کرتا ہے لیکن یہ کہ اس سے کام لینا جائز نہیں ہے. ایم آئی رائٹ؟ انٹریکشن تو جائز نہیں ہے، ورنہ صحابہ انٹریکشن کی جا سکتی ہے، ہیلپ لی جا سکتی ہے، لیکن اس کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اصل میں علماء اس بارے میں محتاط ہیں کہ جو لوگ دعویٰ، اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی جن آپ کے ساتھ موجود ہے وہ آپ کی کوئی اچھا کام کر سکتا ہے تو جس طریقے سے آپ اس کی طاقت کے اندر کوئی چیز ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل میں مسئلہ یہ آتا ہے جب لوگ اس کو بنیاد بناتے ہیں اپنی ویلڈیٹی، پروف آف اپنی جو ہے نا کہ اپنی انٹیگریٹی کی ایک دلیل بناتے ہیں کہ جی میں، یا پھر اپنی ایک آنر کی اپنے ایک کردار کی دلیل بناتے ہیں کہ جی میرے تو جنات ہیں، میں تو ان سے کام لیتا ہوں، وہ بڑے بڑے آدمی تھے. یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس کے بارے میں دعویٰ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بیکاز دس اے ویری پرسنل ایکسپیرینس. پرسنلائزڈ ایکسپیرینسز کو کبھی بھی آپ یعنی دوسروں کے سامنے پیش کر کے اپنی ایک ویلڈیٹی کا پروف نہیں بنا سکتے. باقی بینیفٹ آپ اٹھا اگر تو آپ کی بینیفٹ کرتے ہیں، لیکن ویسے علماء یہ کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے ان کی دوستی بھی اچھی نہیں، ان کی دشمنی بھی اچھی نہیں. یہ مطلب جھوٹ بہت بولتے ہیں، دھوکے باز بہت ہوتے ہیں، نیچر میں شرارت پائی جاتی ہے. تو اور بڑے جو ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں اس میں بھی یہ تھا کہ ہمارے علماء پسند نہیں کیا کرتے تھے ان سے کوئی کام لینے میں، وہ ان کو زیادہ گھاس بھی نہیں ڈالتے تھے، اہمیت بھی نہیں دیتے تھے کہ یار کیونکہ یہ غیب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، پتہ نہیں حقیقت میں کہاں سے آتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں، عزائم ہوتے ہیں، واللہ اعلم. تو ایک چیز جیسے میں علی بھائی آپ سے ذکر کروں گا ایک چیز خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ جو ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے تلبیس ابلیس میں، ایک جن کا واقعہ ذکر کیا ہے. ایک بندہ تھا تو اس نے کیا کیا کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگوں نے کیا کیا ایک بت بنایا، اس کو پوجنا شروع کر دیا. تو ایک بندہ اس کو بڑا غصہ چڑھا، مسلمان تھا، اس کو بڑا غصہ چڑھا، یہ دیکھو انہوں نے شرک شروع کر دیا. تو ایک دفعہ بڑا عزم کر کے نکلا غصے سے کہ میں آج اس بت کو توڑ دوں گا اور اس کو توڑوں گا تاکہ لوگ جو ہے نا اللہ کے یعنی شرک سے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے محفوظ ہو سکیں. تو وہ نکلتا ہے تو رستے کے اندر اس کو ایک ابلیس ملتا ہے، ایک بندے کی صورت میں، بوڑھے آدمی کی شکل. وہ کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں فلاں بت کو توڑنے جا رہا ہوں. دیکھو اس نے گمراہ، اس نے کہا کہ تمہیں کیا فائدہ، تم تھوڑی کر رہے ہو، وہ کر رہے ہیں، ان کو کرنا ہے تو تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں پھر بھی توڑوں گا. تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو، اس کو کنونس کرنا شروع کر دیا. وہ نہ مانا تو آخر کار اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں کچھ فائدہ دوں اس کے بدلے تو تم پھر چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا کیا فائدہ؟ اس نے کہا کہ تم گھر جاؤ، تمہیں گھر کو اگلے دن جو رات کو صبح اٹھو گے تمہارے تکیے کے نیچے سے تمہیں 2 دینار یعنی 2 گولڈ کوئنس ملیں گے، روزانہ ملا کریں گے، تم چلے جاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں جا کے. وہ چلا گیا اور جا کے سو گیا. سویا تو اس نے اپنا تکیہ کو اگلے دن صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنے تکیے کے نیچے دیکھا تو واقعی 2 گولڈ کوئنس موجود تھے. اچھا بڑا خوش ہوا. اس نے کہا چلو یار یہ اچھی بات ہے. پھر اگلے دن بھی دوبارہ رات کو سویا تو اس نے کہا کہ صبح مل جائیں گے 2 کوئنس، لیکن صبح اٹھا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ غصے سے کیا اس نے دوبارہ اپنی تلوار پکڑی ہے کہ میں جا کے اس کو دوبارہ توڑتا ہوں. تو اس وقت پھر اس کو وہی بندہ بوڑھا ملا رستے میں. تو اس نے کہا کدھر جا رہے؟ اس نے کہا میں جو توڑنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اس کو پکڑ لیا، اس کو گرایا باقاعدہ اور اس کا گلا دبانا شروع کر دیا بوڑھے آدمی نے. اور اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں. تو پہلے جو تم نے جب تم گئے تھے نا اس ٹائم تمہیں غصہ اللہ کے لیے آیا تھا، یعنی تمہارے اندر اس ایمانی قوت تھی جس کی وجہ سے تم نکلے تھے. اس وقت میرا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں چل سکا تھا. لیکن اب جو تھی نا اب تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اب تو تم صرف مال کے لیے یہاں پہ جا رہے ہو کہ تمہیں مال نہیں ملا تو تم غصے میں جا رہے ہو. تو اس نے اس کو پکڑ لیا. تو اس سے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا. اگرچہ یہ صحیح ہے کہ نہیں واللہ عالم، اس کی حقیقت نہیں میں پتا، لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. جیسے آپ نے آیت پڑھی تھی نا کہ میں اپنی زبان سے اپنے گھوڑوں کے، اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ نے کہا تھا جو تو مرضی کر لے میرے بندوں کے اوپر، ایز لانگ اگر ایک بندہ ایمان پر ہے اور اگر اس کے ساتھ قرآن و سنت اس کے ساتھ موجود ہے، اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. اصل میں انسان جب ڈرتا ہے نا تو شیطان حاوی ہوتے ہیں. انسان مضبوط ہو ان سے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، اللہ کے لیے خاطر، اللہ کی خاطر میں یہ، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ اتنے ویک ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت رسک ہوتا ہے ان کو کچھ کرنا، خاص طور پہ ان کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، دین کو پکڑ لو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو. ڈر رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ گندگی کے اوپر آتے ہیں. تو اور سب سے بڑی بات یہ کہ توکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے یہ تجربہ دیکھا، اور یہ راکیز میں بڑے جو معتبر راکیز ہیں ہمارے اساتذہ میں سے، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں شیاطین اور جنات ان پر حملہ کرتے ہیں جن کے اعصاب ویک ہوتے ہیں، جن کے نروز ویک ہوتے ہیں. جو اسٹرانگ نروز والے ہوتے ہیں نا شیطان اتنے آرام سے یعنی جو ڈر جاتے ہیں فوراً. تو آپ ڈرے نا، آپ کہیں جی میرے پاس قرآن و سنت ہے، آیت الکرسی ہے، مجھے کچھ کر نہیں سکتے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ یہ ڈرا بھی نہیں سکتے آپ کو. اتنے یہ ڈرپوک ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا وہ حدیث آپ نے سنائی، بسم اللہ پڑھ کے دروازے سے گزر نہیں کھول سکتا، کچھ بھی نہیں کر سب سے جو پاور گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر رات سونے سے پہلے 3 بار بسم اللہ پڑھ کے جھاڑو بستر کو. پھر جوتا پہنتے وقت ایک دفعہ اچھی طرح اس کو جھاڑ لو. ہاں بالکل. پھر دیکھیں یہ تینوں کل ہیں
کتنے پاورفل. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بار صبح شام پڑھنے کا حکم دیا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, کہ شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا اس انسان کے جو 100 بار صبح اور شام جو ہے وہ یہ پڑھ لیتا ہے. پھر دیکھیں وضو میں رہنا, تو بچے بڑا ڈرتے ہیں نا ہمارے, آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچے ہارر موویز کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان سٹوریز کے, تو اس کے بعد وہ ڈرتے بھی بہت زیادہ ہیں. تو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں مغیرہ کہ وہ جو حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کو جب ٹھوکر لگی, انہوں نے کہا شیطان نے لگوا دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے تو اس کو بوسٹ ملے گا, تو میں تو بسم اللہ کہنا چاہیے تاکہ کہ وہ مکھی کی طرح سکڑ کے چھوٹا سا ہو جائے گا. تو یہ جو موویز ہیں یہ اتنا ایگزیجریٹ کر کے ان کی پاور کو دکھاتی ہیں, اور میں اسی لیے صحیح نہیں سمجھتا ہے موویز دیکھنا, یہ جو ہے نا اصل میں یہ ڈراتی بھی ہیں, اور یہ میں بتاؤں اس سے لوگوں کی نروز ویک ہوتے ہیں, وہی باتیں انسان کے دل میں ڈر بیٹھنا شروع ہوتا ہے, اور شیاطین فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا. اور ہیلووین بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی ان کو کمیموریٹ کرنا ہے نا, وینریٹ کرنا, کمیموریٹ کرنا, سیلیبریٹ کرنا ان کی پاور کو, لوگوں کو ڈرانا. تو مطلب ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے, کیونکہ چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں بہت تنگ کرتی ہیں, کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں تو پیرنٹس بلیو بھی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ یار ایویں اسٹوریاں سنا رہے, تو ہو سکتا ہے اس کو چھوٹے بچے کو بہت تنگ کر رہی ہوں یہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. زبردست لگا بہت, انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہم یہ پوڈ کاسٹ. اور ونس اگین ڈسکلیمر یہی دینا چاہوں گا کہ مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو آگاہی بھی مل جائے اس چیز کی, اور لوگ جو ہے وہ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوں اور فخر کریں اپنے دین پہ کہ سبحان اللہ, اللہ نے ہمیں شرک سے بھی بچایا, توحید دی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ طریقے دیے کہ ہم اپنی حفاظت بھی کر سکیں. جزاک اللہ خیر جی. انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.